سورہ نساء کی آیت نمبر 51 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بتوں کو اور شیطان کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کا کسی کو مددگار نہیں پائے گا۔ ان آیات مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد جب مسلمان مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، تو وہاں یہود مدینہ یعنی مدینہ منورہ کے آس پاس یہودی قبیلے آباد تھے، جو اس غرض سے وہاں آباد ہوئے تھے کہ ان کو یہ اندازہ تھا اور یہ علم تھا کہ جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ایسی بستی میں تشریف لائیں گے۔ اس کی جو علامات کتابوں میں لکھی تھی انہوں نے وہاں نوٹ کی، تو اسی انتظار میں وہ وہاں رہ رہے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ تو بنو اسماعیل میں سے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ہم میں سے ہوں گے۔ جب وہ ایسا ہوا تو ان کو حسد ہوا اور انہوں نے ایمان نہیں لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ کچھ معاہدے کر رکھے تھے کہ جن کے مطابق دونوں ہی جو ہے وہ مدینہ منورہ کی حفاظت کریں گے، شہر کی، اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، میثاق مدینہ جسے کہتے ہیں۔ تو جنگ احد کے بعد یہودیوں نے بھی سوچا اور مشرکین مکہ نے بھی کہ یہ اچھا موقع ہے کہ اب مسلمانوں کے خلاف ہمیں گٹھ جوڑ کر لینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہودیوں کا ایک وفد مکہ میں گیا اور مشرکین مکہ، ابو سفیان اس وقت سردار تھے، تو ان سے جا کر ملا۔ اس جو وفد تھا اس کی سربراہی وہ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، بڑا خبیث قسم کا اور شریر قسم کا آدمی تھا اور عالم بھی تھا یہودیوں کا، وہ کر رہا تھا۔ وہ ابو سفیان کے گھر میں ٹھہرا، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، اور باقی جو یہودی تھے وہ قریش کے باقی گھروں میں جا کر ٹھہر گئے۔ تو قریش مکہ نے ان سے یہ کہا کہ تم بھی کتاب والے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب لانے کا دعویٰ رکھتے ہیں، تم دونوں اہل کتاب ہو اور ہم تو اہل کتاب نہیں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تم ہمیں چکر دے رہے ہو، یعنی تم ہمارے ساتھ یہ جو ہے ایک کھیل کھیل رہے ہو کہ ہمیں تم اعتماد میں لے کر بعد میں دونوں اکٹھے ہو جاؤ اور ہمیں نقصان ہو جائے۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ چکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس وقت تک اعتماد نہیں آئے گا تک یہ ہمارے دو بت ہیں، ان کو تم سجدہ نہیں کرو گے۔ تو اس نے جا کر سجدہ کر لیا، حالانکہ یہودیوں کی شریعت میں، تورات میں بت کے ساتھ سامنے سجدہ کرنے کا کوئی دور دور تک گنجائش نہیں ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے، لیکن اس نے ایسا کیا۔ تو پھر اعتماد میں لیا، اور پھر اسی موقع پر ابو سفیان نے ان سے یہ کہا کہ
یہ بتاؤ کہ تم لوگ پڑھے لکھے ہو، کتاب والے ہو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا ہے یا ہمارا اچھا ہے؟ اور اپنے دین کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ ہم حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کمزوروں کی مدد بھی کرتے ہیں، ہم جو ہے جیسے جو بھی ان کے خدمت خلق کے جو کام تھے وہ گنوا دیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ وہ حاجیوں کی خدمت کیسے کر سکتے تھے کہ ان کو موقع نہیں تھا ان کے پاس۔ تو بہرحال ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا دین اچھا ہے، ان کے مقابلے میں تمہارا دین بہتر ہے۔ تو یہ پس منظر تھا جس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، یعنی وہ اہل کتاب ہیں، کتاب کا علم اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو آنکھیں ہیں ان پر خواہش کی پٹی چڑھ گئی ہے۔ یعنی علم ہونے کے باوجود آدمی ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ہو گیا ہے کہ گمراہ ہے، یعنی وہ جان رہا ہے کہ بت کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے، شرک ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی خواہش تھی۔ خواہش کیا تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں محاذ بندی اور ایک پورا محاذ قائم کرنا اور اتحاد قائم کرنا، اور اس سیاسی مقصد کے لیے، اس جنگی مقصد کے لیے اس نے یہ کام کر گزارا۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کا، جب تک انسان کی اصلاح نہ ہو، اس کا تزکیہ نہ ہو، اور یہ چیزیں دنیا کی زندگی کی اہمیت اس کی نظروں میں گر نہ جائے، اس وقت تک علم ہونے کے باوجود بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور عموماً ایسا ہی ہوا ہے، جہاں بھی جو گمراہیوں کے سرچشمے پیدا ہوئے ہیں وہ ایسے ہی پیدا ہوئے۔ غلط فہمیاں بہت کم ہیں، غلط فہمی جو ہے وہ کسی وقت میں زائل ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ تو آدمی غلط راستے پہ چلتا ہے غلط فہمی کی وجہ، لیکن جب اس کو کچھ خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ کوئی اس کو بتانے والا بتا دیتا ہے، تو راست بدل لیتا ہے۔ جو عموماً گمراہیاں بڑی بڑی دنیا میں پھیلی ہیں، وہ سب جان بوجھ کر جو ہے غلط راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ سب سے پہلی مثال تو شیطان ہے، کہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی، علم ہونے کے باوجود بھی آج تک مان کے نہیں دے رہا ہوں کہ مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، اللہ کا حکم میں کیوں مانوں۔ یعنی ماننا چاہیے لیکن نہیں مانتا، یعنی خواہش نفس اس کی آگے آڑے آئی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی یہ جو یہودی تھے، اور بالخصوص پھر اس واقعے میں جو وہ جس نے جا کے بت کو سجدہ کر دیا، یعنی کفر ہے۔ کفر ایمان تو انسان کی جان سے بھی اگلے درجے کی عزیز چیز ہوتی ہے۔ ایمان تو آدمی جان دے دیتا ہے لیکن ایمان نہیں دیتا۔ لیکن یہ خواہش نفس اس حد تک ان پر سوار ہوئی کہ اس نے اپنی خواہش کو اور اپنے مقصد کو، خواہش سے مراد یہاں ہے مقصد کو، اپنے سیاسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے کہا یہ بھی کر گزرو۔ تو یہ ہوتا ہے نقصان انسان کا۔ یؤمنون بالجبت و طاغوت کے ان بتوں کو مان لیا کہ ہم چلو تمہارے ساتھ ہی ہیں، یہ کام ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا کام یہ کیا، للذین ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا للذین کفروا، کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ مشرکین مکہ کا دین اچھا ہے یا حضور کا دین اچھا ہے، تو حالانکہ یہاں بھی جانتے کہ حضور آخری نبی ہیں اور وہ صاحب کتاب ہیں، وہ بالکل نبی تو جب خود موجود ہے تو دین تو بالکل خالص ہے، پیور ہی پیور ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مشرکین مکہ کی دلداری کے لیے، دلجوئی کے لیے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا دین اچھا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس میں شرک ہے، یہ تو کفر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات بھی کہہ گیا۔ یعنی عمل سے بھی اور زبان سے بھی یہ اس نے کفر کا، گویا کہ کفر کی تحسین بھی کر دی، کفر کا کام بھی کر گیا۔ تو یہ میں علم ترا، یعنی یہ تعجب کی چیز ہے، تعجب کی چیز۔ علم ترا عام طور سے اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں کوئی دعوت فکر دی جا رہی ہو قرآن پاک میں، کہ ذرا غور کرو، اس بات کو دیکھو۔ یعنی اس کے مخاطب صرف حضور ہی نہیں ہے، بلکہ ہر آنے والا انسان اس کا مخاطب ہو سکتا ہے بالواسطہ، کہ ذرا دھیان کرو یہ کیسے، یہ کیا ہوا کہ باوجود عالم ہونے کے، باوجود جاننے بوجھنے کے، اس کے دماغ پر اور اس کی آنکھ پر خواہش کی پٹی آئی، اپنا مقصد، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس اتنے کام کر گزرا۔ وجہ کیا تھی کہ اس کے اندر ایمان کی اہمیت ہی نہیں تھی۔ جو خوف خدا چیز انسان کے اندر پیدا کرتی ہے وہ تھی نہیں۔ علم تو آ گیا تھا لیکن خوف خدا نہیں آیا تھا اس کے اندر، اس لیے اس نے اس چیز کو ہلکا جانا اور کر گزرا۔ تو علم ترا کہہ کر
اس سے خطاب فرمایا. پھر فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ. لیکن یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں چھوٹ مل گئی، ہم بڑے کامیاب رہ گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مغضوب علیہم بھی ہو گئے اور ملعون بھی ہو گئے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت آئی ہے، اور لعنت تو اللہ جس پر کر دیں فلن تجد لہ نصیرا، اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے لیے اس کو کوئی سہارا نہیں ہے، اس کو کوئی مددگار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے سہارے، سارے ٹھکانے، ساری مدد تو اللہ سے آتی ہے. جب اللہ ہی سے اس کا رابطہ کٹ گیا اور اللہ کہتے ہیں نہیں یہ ملعون ہے، تو پھر کون اس کو پناہ دے گا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں دے سکتا. دنیا میں بھی کوئی نہیں دے سکتا. دنیا میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسباب کے درجے میں وہ اکٹھے کرے اپنے لیے لعنت سے بچنے کے لیے، لیکن بچ نہیں پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسباب کے خالق بھی اللہ ہے. ان اسباب نے اس کو جو کام دینا ہے وہ اللہ سے پوچھے بغیر نہیں دینا. اللہ جب کسی کے خلاف فیصلہ کر لیں تو کون اس سے جیت سکتا؟ اللہ سے کوئی بھی جنگ جیت نہیں سکتا. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، کہ جس پر اللہ لعنت کر دیں اس کا کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے. آیت مبارکہ میں اگرچہ یہ یہود کے لیے ہے، لیکن ایک اشارہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ ہم ایک کام کر جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی کسی حرکت کو دیکھ کر ہم یہ کہہ گزرتے ہیں کہ ان مسلمانوں سے تو کافر ہی اچھے ہیں. یہ ایک جملہ عام طور سے بعض دفعہ غفلت میں، جذبات میں آدمی کہہ دیتا ہے، لیکن یہ جملہ بہت خطرناک ہے. معمولی بات نہیں ہے کہ کافر اچھے ہیں. کافر کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ کافر کو تو خود اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام، تو جانور ہیں، بل ہم اضل، اور جانور سے بھی بدتر ہیں. جانور پھر بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے. کتا ہے، اس کو کتا بہت بہت حقیر ذلیل جانور ہے نا، شمار ہوتا ہے. کسی کو گالی دینی ہے تو یہ لفظ بولا جاتا ہے اس کے لیے. تو لیکن وہ بھی اتنا وفا شعار ہے، اتنا وفادار ہے کہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے. اندھیرے میں بھی جانتا ہے، اس کی آواز پہچانتا ہے. اور اگر 2 دن 3 دن بھی اس کو بھوکا رکھے مالک تو وہ اس کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، اور کسی سے جا کر شکوہ شکایت نہیں کرتا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. نہیں، وہ ادھر ہی پڑا رہتا. تو جانور تو مالک کو پہچانتا ہے، لیکن کافر وہ بدتر چیز ہے جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، یعنی اللہ کو. اللہ کی اس کو بالکل کسی درجے میں بھی معرفت نہیں ہے حاصل. تو وہ مسلمان سے بہتر کیسے ہو سکتا؟ نہیں، بہتر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ جملہ بولتے وقت اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کیونکہ کفر کی تحسین بھی کفر ہوتی ہے، کفر کو اچھا کہنا بھی کفر ہوتا ہے. اگر آپ کافر کے کفر کو اچھا کہہ رہے ہیں تو پھر تو کام ویسے ہی بہت خراب ہو گیا، تو کفر ہو گیا. لیکن اگر ویسے اوور آل کہہ رہے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ مجموعی نتیجہ جو نکلنا ہے وہ مسلمان ہی کے حق میں نکلنا ہے. دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کچھ عملوں میں وہ تھوڑا سا بہتر ہوں، کچھ عملوں میں تھوڑے سے کمزور ہوں، لیکن مجموعی نتیجہ بھی مسلمان ہی کے لیے ہے. اور کیونکہ قیامت والے دن جب جہنم سے مسلمانوں کو نکالا جائے گا تو وہ وقت ہوگا کہ جب ایک ذرے برابر ایمان بھی لے کر انسان نکل آئے گا تو کافر اس وقت اتنا افسوس ہوگا کہ حد نہیں ہو سکتی جس کی. پھر پتہ چلے گا کہ ایمان کی کیا قدر ہے. جو ہمیں ایمان مفت میں مل گیا ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا پتہ اس وقت چلے گا انسان کو. تو اس لیے یہ جملہ بولنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم سے تو وہی اچھا ہے، ہم سے اچھا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. ہاں، لیکن ہم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے اس سے اچھا نہیں ہے. ویسے تو ہو سکتا ہے، ویسے تو اپنی ذات کے حساب سے آدمی دیکھے تو پھر تو بڑے بڑے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں نتیجے کے اعتبار سے ایک کافر کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. یعنی کس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو. اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر ہے اور ایک ایمان والا آدمی موجود ہے اور دوسری طرف ایک کافر ہے، اب ان دونوں کو آپ کہیں کہ کافر اچھا ہے تو یہ زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا